الرحمن الرحيم وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ محترم بھائیو، مئی کا مہینہ ہماری قومی تاریخ میں ایک بڑی ہی خصوصی اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہمارے رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اپنے فضل سے مالا مال کرتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا پابند کیا گیا ہے بحیثیت مسلمان کہ جب ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل کیا ہے، اس کی یہ عظیم نعمت ہمیں میسر آئی ہے، تو ایسے موقع پر ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ قرآن کی سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تمہارے رب نے یہ اعلان عام کر رکھا ہے کہ میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس اعتبار سے آج مقام شکر ہے۔ آپ کو یاد ہے گزشتہ سال خاص طور پر ان دنوں میں ہم بحیثیت قوم ایک بہت بڑے امتحان میں مبتلا تھے۔ ہمارے مشرقی دشمن نے ہمارے اوپر ایک دہشت بپا کی ہوئی تھی، اور ہر صبح ہر شام ہمیں باقاعدہ طور پر وطن عزیز پر حملوں کی مار کی اور یلغاروں کی دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کیا کہ اسی مہینے کی جب 10 تاریخ تھی، صبح فجر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کا پاسا پلٹ دیا، اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات و دن کسی قوم پر حملہ نہ کیا کرتے تھے، صبح کا انتظار کرتے تھے، اور جب صبح کی روشنی پھیل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں پہ حملہ کیا کرتے تھے۔ اسی سنت کو نبھاتے ہوئے گزشتہ سال
10 مئی کی صبح کو نماز فجر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک عظیم انعام کیا کہ اپنے سے 7 گنا بڑی دشمن طاقت کو ہماری بہادر افواج کو ان کو گرانے پچھاڑنے اور ذلت میں شکست سے دوچار کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو آج اس عمل کو 1 سال پورا ہونے والا ہے۔ اس 1 سال میں ہم نے سینکڑوں بار یہ سنا اب دشمن یہ کر رہا ہے، اب وہ فلاں ترتیب بنا رہا ہے، اب جناب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ہم نے بار یہ بات کہی کہ اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کو ایسے زخم، ایسے چرخے لگے ہیں، وہ جتنا بھی چیختا چلاتا رہے، دھاڑا چلاتا رہے، انشاءاللہ وہ پاکستان پر کبھی حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ جرات سے چھین لی ہے، یہ صلاحیتوں سے چھین لی ہے۔ آج اگر وہ اسے سننا چاہو تو دشمن کے پاس وہ فضائی بابی نہیں بچی، وہ فضاؤں کی لڑائی کی قوتیں بابی نہیں بچی، جنہوں نے فتح اور شکست کے فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کا مراد بھی گرا دیا، ان کے حوصلے بھی پست کر دیے، اور ان کی قوت ارادی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملیا بیٹ کر دیا۔ ذالک فضل اللہ، یہ سب ہمارے اللہ کا فضل ہے، یعطی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھائیو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ اپنے رب کا شکر واجب ہے۔ اس لیے یہ ایمان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمائے، کوئی فضل فرمائے، کوئی انعام دے، تو مومن کی شناخت اور امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ اور اگر اس پر کوئی مصیبت، آزمائش یا آفت آ جائے تو مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے۔ یہ دو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ان خوبیوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، اے اللہ تو مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا اور بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے والا اے اللہ تو مجھے بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نصیحت کی ہے، یہ تلقین کی ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد جب اللہ ان کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سلام پھرنے کے بعد جہاں باقی دعائیں پڑھیں وہاں اس دعا کا بھی اہتمام کریں، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرنے والا، تیرا شکر کرنے والا اور تیری عبادت کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی
کہ آپ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے راتوں کو لمبے میں قیام کیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ جو آپ کی سب سے پیاری رفیقہ حیات ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اللہ کے حضور جب قیام کرتے تہجد پڑھتے رات کی نماز پڑھتے تو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جایا کرتے تھے. آپ کے پاؤں میں برف پیدا ہو جاتا تھا اور آپ سے کہا جاتا کہ اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے رشتے سارے گناہ معاف کر دیے پھر آپ اللہ کا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اے لوگوں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بن جاؤں؟ تو شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے اور نفلی نماز میں سب سے اعلیٰ ترین نماز ہے وہ رات کی نماز، تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل جس کو رمضان میں تراویح کہتے ہیں اور غیر رمضان میں تہجد کہتے ہیں. یہ اللہ کا شکر بجا لانے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کو اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے، مومن کی خوبی آپ نے یہ بیان کی ہے کہ مومن اتنا شکر گزار ہوتا ہے، اتنا شکر گزار ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک لقمہ روٹی کا، کھانے کا، خوراک کا وہ پکڑ کے منہ میں ڈالتا ہے تو منہ میں ڈالنے کے بعد وہ ایک لقمے پہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریفیں تیرے لیے. پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو ایک گھونٹ پہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، شکر کے لائق تیری ذات ہے. کوئی روٹی کا لقمہ میسر آ جائے، کوئی پانی کا گھونٹ میسر آ جائے تو اس پہ بھی بندہ مومن اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی شاندار ہے. آپ حدیث کی کتابوں میں چلے جائیں، آپ حسن المسلم پڑھیں، آپ پیارے رسول کی پیاری دعائیں پڑھیں تو آپ کے بارے میں یہ پریکٹیکل آپ کو نظر آئے گا کہ کان یذکر اللہ علی احیانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر پہلو اللہ کو یاد رکھا کرتے. رات کو سونے کے بعد بیدار ہوتے، نیند بھی موت کی بہن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے بچایا ہے، صبح کو نئی زندگی دی ہے. تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو الفاظ کے الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کرتے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو رات کو سوتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں، صبح کو اٹھنے کی ان کی مدت ہی ختم ہو جاتی ہے. جب اللہ ہر صبح ہمیں جگاتا ہے اور روح کے بعد زندگی دیتے ہیں تو اس موقع پر اللہ کا شکر کے الفاظ میں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب اللہ بھوک کے بعد کھانا دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے. الغرض آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، آپ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، گھر میں داخل ہوتے، گھر سے نکلتے، بیت الخلا میں جاتے، بیت الخلا سے
نکلتے، مسجد میں جاتے، مسجد سے نکلتے، بازار سے گزرتے ہوئے، کسی سے مسافہ کرتے ہوئے، ملتے ہوئے، بھائیوں کسی کے پاس سے کراس ہوتے ہوئے، بیدار ہوتے ہوئے، سوتے ہوئے، اللہ کے رسول ہر پہل میں اپنے رب کو یاد ادا کرتے تھے اور اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو ایسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پتوں کے بھائیوں، واللہ آج جب میں جمعہ کے لیے آپ کی طرف آ رہا تھا تو میں لمبی سوچوں میں پڑا ہوا تھا اور یہ غور کر رہا تھا کہ آج اللہ نے ہمیں کتنے شاندار حالات دیے ہیں اور آج اور نصارہ اللہ کے دشمن ان کے ہاتھوں سے ان کے جبر کے نتیجے میں ان کے تشدد کے نتیجے میں ان کی فرعونیت اور سپرمیسی کے نتیجے میں کروڑوں مسلمانوں کا قتل ہوا ہے۔ مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے، ان کا دانا پانی بند کیا گیا ہے، ان کو سسکیاں لے لے کے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کفر کے ہاتھوں سے قتل، وجہ کیا تھی کہ مسلمان کمزور، فرقوں میں بٹے ہوئے، پارٹیوں میں بٹے ہوئے اور جغرافیائی سرحدوں میں بٹے ہوئے، یہ سیاسی افراتفری کا شکار دشمن نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون وہ کمزور بنی اسرائیل کو مارتا بھی تھا اور پھر ان کو اپنا نوکر چاکر غلام بھی رہا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بچیوں کو اپنی حوث طاقت کے لیے زندہ رکھتا تھا، طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ آج ہمارے ماضی میں بھی کفر نے فرعونوں والے طور طریقے اپنائے اور اس میں مدتیں گزری ہیں، اس میں کروڑوں مسلمانوں کا خون بہا ہے اور آج خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بات آپ کو بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ جس سحر کے لیے، صبح آزادی کے لیے کروڑوں مسلمانوں کا خون ہوا ہے، اس صبح آزادی کا سورج اللہ کے فضل و کرم سے طلوع ہونے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے اور وہ ہمیں یقین کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے، ہمارا ایمان یہ گواہی دے رہا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں عزت سے، عظمت سے، دنیا میں غلبے سے، اپنی خود مختاری اور آزادی سے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ بس میں پیر پہ بار بار جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ان حالات کو سمجھتے ہوئے ہم ناشکری کے رویوں کو چھوڑیں اور شکر گزاری کو اختیار کر لیں۔ بھائیو، اللہ ایک نعمت دیتا ہے، ہمیشہ اللہ کی فطرت نہیں ہے کہ ساری نعمتیں بیک وقت مل جائیں، فتح بھی مل جائے، آزادی بھی مل جائے، معاشی استحکام بھی مل جائے، مہنگائی کا خاتمہ بھی ہو جائے، امن بھی مل جائے۔ ان میں سے ہر نعمت دوسری سے بڑی ہے، ساری نعمتیں بیک وقت نہیں ملا کرتی۔ اگر اللہ دینا چاہے تو وہ قادر مطلق ذات ہے، لیکن اس کی فطرت کیا ہے؟ وہ ایک ایک کر کے نعمت دیتا ہے۔ دیکھو بدر کا معرکہ ہوا
احد کا معرکہ ہوا، احزاب کا معرکہ ہوا، اللہ فتح تو دیتا رہا لیکن معاشی طور پر مسلمانوں کی حالت بڑی کمزور ہوئی ہے، حتیٰ کہ احزاب کے موقع پر احادیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب اس حالت میں سر کیا تھا کہ نہ آپ کے پاس نہ آپ کے صحابہ کے پاس منہ میں ڈالنے کے لیے روٹی کے لقمے بھی میسر نہیں تھے، انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا ماضی ہے، یہ ہماری عظمت رکھتا ہے کہ ہم نے پیٹوں پہ پتھر باندھ کے عرب کی اتحادی قوتوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت میں ہم نے شکست دی ہے۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، ساری نعمتیں وقت نہیں ملا کرتی، اللہ تبارک تعالیٰ ایک نعمت دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں میرے بندے شکر کتنا کرتے ہیں، دوسری نعمت پھر تیسری نعمت۔ واللہ اگر ہم اپنے ناقابل تسخیر دفاع کی بنیاد پہ جو آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے اور صرف دفاعی عطا نہیں فرمایا، آج اللہ نے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ ہمارا عام ذہن یہ تو سوچنے سے قاصر ہے، لوگوں کے پاس دنیا کے تجزیے کرنے کے لیے، فیس بک کو بھرنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ جناب اپنے فلسفے اور اپنی منطق بیان کرنے کے لیے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن حقائق جاننے کے لیے لوگوں کے دماغ کام نہیں کرتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے گزشتہ مہینے ابھی ایک مہینہ پہلے کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں سے نکال کے اللہ نے سعودی عرب اور اس کے آخری علاقے اور ملک عبدالعزیز ایئر بیس جو سعودی عرب کا سب سے بڑا عسکری ایئر بیس ہے، فضائیہ کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلانیہ طور پر آپ کو پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ یہ اللہ نے آپ کے قدموں کو آگے بڑھا دیا ہے اور سرحدوں سے باہر، جغرافیے سے باہر، 5 صوبوں کے حدود سے باہر کوئی عام ہمارا ذہن سمجھنے والا ہو تو سمجھے، دیکھنے والی آنکھیں ہو تو دیکھے، سننے والے کان ہو تو سنے، سمجھنے والا دل ہو تو سمجھے کہ صرف اللہ نے آپ کا دفاع قابل تسخیر نہیں بنایا بلکہ آپ کو آپ کی سرحدوں سے ہزاروں کلومیٹر آگے بڑھنے کی، پیش قدمی کرنے کی، مسلح انداز میں لڑاکا پیاروں کے ساتھ، جوہری مارکیٹ کے ساتھ، ہر قسم کی لڑاکا فورسز کے ساتھ، فضائیہ کے شہیدوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ہزاروں کلومیٹر آپ کی سرحدوں سے آگے لے جا کے بٹھا دیا ہے۔ یہ عام لوگ سمجھتے نہیں، وہ ملک کے اندر جاری افراتفری، گروہوں کی لڑائی، لیڈروں کی لڑائی، پارٹیوں کی لڑائی، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو فلاں پارٹی اور فلاں لیڈر کی جاگیر ہے، جب تک اس کا نظریہ نہیں چلے گا دوسرا کہتا ہے نہیں یہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہی، ان کے رفقا نے بنایا ہی، میرے لیڈر میری پارٹی اور اس کے بیانیے کے لیے تھا۔ تیسرا یہ کہتا ہے نہیں یہ تو ہمارا فلسفہ آگے بڑھے گا، جب تک نہیں بڑھے گا نہ چڑھیں گے نہ چلنے دیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہماری قوم انہی بھولبھلیوں میں پڑی ہوئی ہے، اسی زہر کا شکار ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دور دور تک کوئی منظر نہیں آتا ہے۔
آپ کو یاد نہیں ہوگا یہ جو آج سے تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے نریندر مودی یہ اسرائیل تک بھی پہنچا تھا اور مودی اور یہودی اکٹھے ہوئے تھے، اور تیسرا امریکہ، یہ دنیا کے آج کے دور کے 3 شیطان یہ اکٹھے ہوئے تھے، اور ایک نقاتی ایجنڈا بھائیو، ایک نقاتی ایجنڈا کیا تھا کہ اگر اسرائیل کو گریٹر بنانا ہے، اسرائیل کو گریٹر بنانا ہے اور بھارت کو اکھنڈ بنانا ہے، یہ 2 نظریے ہیں۔ گریٹر اسرائیل، اسرائیل سے لے کے مکہ مدینہ اور خیبر تک راستے میں جتنے ملک آتے ہیں، جتنی ریاستیں آتی ہیں، جتنے شہر آتے ہیں، جتنے دریا آتے ہیں، ان سب پر اسرائیل کا کنٹرول ہوگا اور یہ سارا خطہ گریٹر اسرائیل ہوگا، اور ادھر اکھنڈ بھارت، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، برما، مالی، سری لنکا، یہ 8-9 ملک یہ اکھنڈ بھارت ہوگا۔ اگر یہ 2 نظریے اس خطے میں غالب کرتے ہیں، ایک طرف گریٹر اسرائیل اور دوسری طرف اکھنڈ بھارت، ان 2 نظریات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پاکستان، پارٹیوں کا نہیں، دھڑوں کا نہیں، لیڈروں کا نہیں، کلمے کا پاکستان، نظریے کا پاکستان، لاکھوں شہادتوں کی بنیاد پہ سے وجود میں آنے والا پاکستان، اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت والا پاکستان، ایٹمی جوہری پاکستان، غوری، غزنوی اور شہید والا پاکستان، دنیا کی سب سے پہلی ایٹمی طاقت پاکستان، یہ گریٹر اسرائیل، یہ اکھنڈ بھارت، ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تو طے یہ ہوا کہ گزشتہ 45 سال افغانستان کو ٹھکانہ بنایا گیا، پاکستان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ہدف حاصل نہیں ہو سکا۔ اب کی بار ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ ٹھکانہ ایران کو بنایا جائے اور وہاں پہ بیٹھ کے نشانہ پاکستان کو بنایا جائے۔ یہ اصل میں منصوبہ تھا، حملہ ایران پہ کرو، وہ جوابی ہم پہ بھی حملہ کرے، اور وہ توقع کے مطابق قریب کی خلیج کی ریاستوں پر بھی حملہ کرے، لیکن بالآخر خلیج کی ریاستیں بھڑکیں، رد عمل کا شکار ہوں اور یہ آپس میں ٹکرانا شروع ہوں۔ جب آپس میں ٹکرائیں گے تو ہمیں موقع مل جائے گا کمزوری کا موقع فائدہ اٹھا کے ہم تہران میں، اصفہان میں، زاہدان میں ہم اپنے ٹھکانے قائم کریں گے اور وہاں سے پاکستان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جس دن پاکستان کے سر پہ آ کے بیٹھا جائے گا تو پھر گریٹر اسرائیل کا فلسفہ بھی اور اکھنڈ بھارت کا نظریہ بھی، یہ 2 نظریے کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا میں اسلام کا غالب آنا، قرآن کے نظام کا چھانا، مسلمانوں کا آزادی کی طرف بڑھنا، یہ خواب مدتوں تک پھر ادھورا رہ جائے گا۔ یہ ہے وہ بنیادی اندر کی وہ سازش جو تیار کی گئی، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں گزشتہ سال 10
10 مئی کو اللہ نے جنگ کے محاذوں پہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. پچھلے سال جنگ لڑ کے اللہ نے فتح دی, اور اس سال بھائیوں کسی اور کے مقدر میں عزت عظمت غلبہ آیا ہے یا نہیں آیا, لیکن دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ اس سال 2026 کے مارچ اور اپریل کے مہینوں میں پاکستان کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ جنگ روک کے پچھلے سال جنگ کر کے فاتح قرار پایا, اور اس سال ایک عالمگیر جنگ کو تباہ کن جنگ کو روک کے اللہ تبارک کرے پاکستان کی عزتوں اور عظمتوں کو چار چاند لگائے ہیں. الحمدللہ. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اسرائیل تو ہمارے سر پہ آ کے نہیں بیٹھ سکا, اسرائیل نہیں بیٹھ سکا. اللہ تبارک تعالی اس یہودی صہیونی کو تباہ و برباد کرے. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ کبھی بھی اس بے رحم سفاک یہودی صہیونی کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا. اے اللہ اس کو ایسا عبرت کا نشان بنا دے کہ دنیا میں اس یہودی کو پناہ دینے والا کوئی نہ ہو, نہ کوئی ملک ہو, نہ کوئی ریاست ہو, نہ کوئی حجر ہو, نہ کوئی شجر ہو. اور اے اللہ ہم تیرے قرآن کا نظام لے کے, تیرے پیغمبر کی سنت کا نور لے کے, تیرے دین اسلام کے پھریرے لے کے ہم میدان میں نکلے. اے اللہ مشرق و مغرب میں, شمال اور جنوب میں تو ہمیں عزتوں سے بھی مالا مال کر دے اور فتوحات سے بھی مالا مال کر دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا, وہ ایران نہیں آ کے ٹھکانہ بنا پائے, اور اللہ نے ہمیں ملک عبدالعزیز ایئر بیس سعودی عرب وہاں پہ پہنچا دیا. کتنا فاصلہ رہ گیا اسرائیل کا اور پاکستان کی اس قرارگاہ اور مرکز کا کل 400 میل کے فاصلے پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان کی بہادر افواج کو پہنچا دیا ہے. یہ میرے محترم بھائیوں مستقبل کی نقشہ, مستقبل کا ڈیزائن جو اللہ تبارک تعالیٰ بنا رہا ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب ہم دشمن میں آگے نہیں بڑھنا, اس نے پیش رفت نہیں کرنی, فتح اس کے نصیبے میں نہیں آنی. انشاءاللہ آگے بڑھنے کی باری بھی ہماری ہے, فتوحات بھی انشاءاللہ ہمارا مقدر بنے گی. کل فتح مکہ کے موقع پہ اللہ نے فرمایا تھا وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے. آج میں اس قرآن کی آیت سورہ نصر پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کل لوگ 1450 سال پہلے فوج در فوج داخل ہوئے تھے. انشاءاللہ مجھے وہ وقت قریب آتا نظر آ رہا ہے کہ جب ملک در ملک اور ریاست در ریاست لوگ پاکستان کے ساتھ ملیں گے, پاکستان کے ساتھ نہیں انشاءاللہ اسلام کے ساتھ ملیں گے, اسلام کے ساتھ ملیں گے اور امت کے ساتھ ملیں گے. ایک قوت قرار پائیں گے, ایک طاقت قرار پائیں گے. اس کے لیے بھائیو ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. اللہ کا شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں 2-3 کام کرنے ہیں. میں آخر میں جن کی طرف آپ کو گزارش کر دیتا ہوں. پہلا کام پاکستان کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی جاگیر بنانا ہے. پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گزشتہ ہفتے میں جناب قانون سازی ہوئی ہے شریعت کے بالکل برعکس اس پاکستان میں. اور جب ہم سیاست کے میدان میں آئے تھے لوگ ہمیں پوچھتے تھے کہ تم کیوں اس میدان میں آئے. ہم کہتے تھے کہ ساری خرابیوں کا مرکز, ساری بدماشیوں کا مرکز آج یہ ہمارے پارلیمنٹ اور یہ سیاست کے ایوان یہ بنے ہوئے ہیں. اسلام کے خلاف قانون سازیاں ہو رہی ہیں, قرآن کے خلاف باقاعدہ آرٹیکل منظور ہو رہے ہیں, اور پاکستان کے
نظریے کو یہاں کے روتا دار ہے، اس لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جب ان ایوانوں میں موجود ہوں گے، ہماری موجودگی سے انشاءاللہ دشمن کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اس لا الہ الا اللہ کے پاکستان میں کلمے کے خلاف، قرآن کے خلاف، سنت طیبہ کے خلاف کوئی قانون سازی کرے، کوئی بدماشی کرے، کوئی چکے گیری کرے۔ ہم اس سوچ اور اس نظریے کی بنیاد پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ہماری ضرور مدد کرے گا۔ تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک عظیم تحریک برپا کی جائے، جس پاکستان کو اللہ دفاع کے میدان میں اور لڑائی کے میدان میں، مقابلے اور محاذوں کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ عظیم فتوحات عطا فرما رہے ہیں۔ اس کو اندرونی طور پہ سیاست کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، معاشرت کے میدان میں، عدالت کے میدان میں بھی اس پاکستان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سیاست کا نظام الحاد سے، بے دینی سے، بے راہروی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے اٹا جا رہا ہے، اور ہمارا معیشت کا میدان، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری ساری معیشت کا انحصار کس پر ہے؟ سود پہ، کرپشن پہ، دھوکہ دہی پہ، خیانت پہ، لوٹ کھسوٹ پہ، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر طرف یا سود کے ڈیرے ہیں یا کرپشن کے پیرے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بہت حساس اور نازک مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، تو جہاں ہم نے ملک کے عمومی ماحول کو الحاد سے، بے دینی سے، بے راہروی سے، بے حیائی سے اور اسلام کے منافی امور سے انشاءاللہ پاک اور صاف کرنا ہے، وہاں آج اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشی ڈھانچے کو بھی اثر نو قرآن کے قوانین کی روشنی میں، اسلام کے عظیم قوانین کی روشنی میں ہم اثر نو استوار کریں۔ گزشتہ سال 2025 کا جب بجٹ قومی اسمبلی نے پاس کیا، شاید آپ کو یاد نہ ہو، 2025 کا بجٹ 17,500 ارب روپے کا، 17,500 ارب روپے کا بجٹ تھا، اور اس بجٹ یہ جب پاس ہوا تو وزیر خزانہ صاحب ہمارے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کیا اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان اس کا ایک سال کا بجٹ 17,500 ارب روپے کا ہم نے قومی اسمبلی سے پاس کیا ہے، اور وزیر خزانہ صاحب اعلان کرتے ہیں کہ 17,500 ارب میں 8,500 ارب یعنی تقریباً آدھی رقم صرف ایک خاتے میں جائے گی، صرف ایک خاتے میں، یعنی 50% تقریباً رقم صرف ایک خاتے میں جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سالانہ جو ہم نے سود ادا کرنا ہے، یعنی 17,500 ارب روپیہ بجٹ ہے جس پر پورا سال پورے ملک میں چل رہا ہے، ریاست میں چل رہا ہے، اس کے تمام اداروں میں چل رہا ہے، اور اس بجٹ کا آدھا حصہ صرف ایک خاتے میں جائے گا جو دنیا کا ہم نے سود قرضہ نہیں، بھائیوں قرضہ نہیں، صرف سود ادا کرنا ہے۔ ہم جتنی بھی جنگیں لڑ لیں، ہم جتنی بھی فتوحات پا لیں، ہم دنیا میں فاتح عالم قرار پا دیں، اگر ملک کے اندر ہم سود سے توبہ طائب نہیں ہوں گے تو مودی سے تو ہم لڑ لیں گے، ٹرمپ سے بھی لڑ لیں گے، نیتن یاہو سے بھی لڑ لیں گے، مجھے بتاؤ پتوکی کے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کون جنگ لڑے گا؟
اللہ رسول کے ساتھ کون جنگ لڑے گا؟ اس لیے آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی قوم کا شعور بیدار کریں، حکمرانوں کو بھی یہ تلقین کریں، قوم کو بھی یہ احساس دلائیں، اس کی تعلیم دیں، ایک تربیت کا ماحول پیدا کریں، پورے ملک میں اسراف کی ایک تحریک اٹھائیں کہ کہاں اللہ بیرونی محاذوں پہ، دفاع کے محاذوں پہ اللہ ہمیں عزت اور عظمت عطا فرما رہا ہے، وہاں اگر ہم اس عزت اور عظمت کو 100% حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ملک کے اندر سے ہمیں سود کی ہر شکل کو، خیانت اور کرپشن کی ہر شکل کو ہمیں جڑوں سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اس لیے کہ سود کا ادنا ترین درجہ کم سے کم جتنا سود پہ لفظ بولا جا سکتا ہے وہ اتنا بڑا بھیانک جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صغیر ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کو اس سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس لیے جہاں ہم نے ملک کے اندر اس کے نصاب تعلیم میں، اس کے نظام تعلیم میں، اس کے نظام سیاست میں، اس کے اداروں میں، اس کے ایک شعبے میں جہاں ہم نے الحاد کا خاتمہ کر کے، بے دینی کا خاتمہ کر کے اس لا الہ الا اللہ کے پاکستان کا نظام اللہ کے قرآن کو بنانا ہے جو عرش عظیم سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمِ اطہر پر نازل ہوا اور قیامت تک آنے والی بنی نوع انسان کے تمام اجتماعی اور انفرادی مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ وہاں ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک زبردست اور زوردار تحریک برپا کر کے انشاءاللہ پاکستان کو سود کی لعنت سے بھی انشاءاللہ نکالنا ہے۔ اور قرآن نے اس کا واضح سسٹم بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج پاکستان کو اتنے وسائل سے مالا مال کیا ہے، واللہ اگر ان وسائل کو کوئی امانتدار، دیانتدار، درد رکھنے والا، قوم کا درد رکھنے والا، ہمدردی رکھنے والا، قوم پہ رحم کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا اگر کوئی حکمران جو اللہ کی طرف سے وسائل ہمارے پاس دستیاب ہے، ان وسائل کا صحیح ان کی حفاظت کر لی جائے اور ان کا صحیح استعمال کیا جائے، ان میں افراط و تفریط سے بچا جائے اور امیر کو اس کا حق دیا جائے، غریب کو اس کا حق دیا جائے اور کسان کے لیے اس کی اجناس کے اخراج کے راستے مہیا کیے جائیں، حکومت ایک معاون اور مددگار کا روپ دھارے اور اس انداز میں تاجر کو کل کے موقع دیا جائے اور فیکٹری مالک کو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو باقاعدہ حوصلہ بھی دیا جائے، مدد بھی کی جائے اور امپورٹ ایکسپورٹ کے راستے بھی ترجیحی طور پہ مہیا کیے جائے اور ملک کے اندر جو معاشی وسائل ہیں ان پر پوری طرح توجہ کی جائے۔ میں اللہ سچے کی قسم کھا کے کہتا ہوں 5 سے 10 سال لگیں گے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہم صرف اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، غربت کا خاتمہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ اتنے وسائل ہیں کہ پاکستان اپنے جتنے کئی اور ملکوں کو بھی پیدا چلانے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ اتنے وسائل اللہ ان نعمتوں کا ہمیں شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نظام موجود ہے، سسٹم موجود ہے، بین الاقوامی جناب مالیاتی اداروں پہ انحصار کرنے کی بجائے اور IMF کی چوکھٹ پہ سجدے ریز ہونے کی بجائے اپنی قوم کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، قوم کے اجتماعی شعور کی تربیت کرنے کی
کی ضرورت ہے، اس کے لیے سیرت طیبہ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کے دور کے حالات و واقعات کو ہم کو سنانے کی ضرورت ہے۔ وہ دشمن کے سامنے جھکے نہیں ہیں، انہوں نے غربت کے ہاتھوں، بھوک کے ہاتھوں انہوں نے شکست قبول نہیں کی ہے، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں، لیکن دشمن کے سامنے جھکنا یا بھیک مانگنا یا کاسہ گدائی لے کر پیش ہونا انہوں نے برداشت نہیں کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے چند سال گزرے تھے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی اور معاشی طاقت بن گئے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہی راستہ ہے، اللہ اس راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے ہمیں مل جل کے کام کرنے کی توفیق دے۔ اندرونی طور پہ جو آج بہت بڑا فریضہ ہے وہ فریضہ کیا ہے؟ ہم فرقہ واریت اور دھڑے بندی، یہ صوبائیت، یہ لسانیت، یہ عصبیت، یہ نفرتوں کا ماحول، یہ آپس میں ایک دوسرے کی مار دھاڑ، ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی، ان کبھی حرکتوں سے بھی اپنے آپ کو، اپنے ملک اور معاشرے کو بچانے والے بنتے ہیں۔ اس لیے دشمن، باہر کا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا یہ اندر کی نفرتیں، اندر کی عداوتیں، ایک دوسرے کو پچھاڑنا، ایک دوسرے کو گرانا اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف محاصرائی کرنا، بھائی کو کسی بھی اس کے کمزور عمل کی وجہ سے جناب کافر قرار دے اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ایک دوسرے کو مارنا، ہماری تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس نے خلافت راشدہ کی چولے بھی ہلا دی تھی۔ یہی وہ عمل تھا جو سقوط بغداد کا باعث بنا تھا، سقوط غرناطہ کا باعث بنا تھا، سقوط ڈھاکہ کا باعث بنا تھا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے جو جناب یہ عراق میں ہوا، جو کچھ شام میں ہوا، لیبیا میں ہوا، یمن میں ہوا، افغانستان میں ہوا، اور اب تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دشمن ہمیں آپس میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا کے اپنے مقاصد پورے کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پاکستان اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ساتھیوں، اس کا شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود پہلے نمبر پہ بحثیت قوم اپنے آپ کو ایک قوم بنائیں، ایک امت بنائیں، وحدت کی لڑی میں پروئیں، ناقابل تسخیر ایک حیثیت اختیار کریں، اور پھر اسی سوچ کو دنیا میں ساری امت مسلمہ پہ لاگو اور رائج کریں۔ انشاءاللہ اس سے ہمارا آنے والا کل بھی سمر جائے گا، مستقبل بھی بن جائے گا، اور اسلام اور مسلمان ایک عظیم ترین قوت بن جائیں گے۔ اور اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ ہمیں بھائیوں معاشرتی سطح پر بھی آج کہیں منشیات کے دھندے ہیں، کہیں اخلاقی جرائم ہیں، چوریاں، ڈکیتیاں، راہزنیاں، مار کاٹ، یہ سلسلے ہمیں اس کے لیے بھی ایک زبردست تربیت کا ماحول کھڑا کرنا ہے۔ پاکستان کو امن کی مارگاہ بنانا، امن کا مرکز بنانا، اور ہر طرف سلامتی کا دورہ ہو، نہ کسی کی جان غیر محفوظ ہو، نہ اس کا مال غیر محفوظ ہو، نہ اس کی عزت غیر محفوظ ہو۔ یہ جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے وہاں ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب سب کے سب مل کے جان، مال، عزت، ہر چیز کی حفاظت کے لیے کوشاں ہو جائیں گے تو پاکستان امن کی مارگاہ بن جائے گا۔ اور آنے والے دنوں میں امن کے ساتھ ساتھ الحمدللہ امن کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور پیش رفت اور ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان معاشی طور پر بھی ایک بہت بڑی قوت بن کے انشاءاللہ کھڑا ہوگا۔ جس طرح عرب کے ملک ساتھ جڑ رہے ہیں، مسلمان ملک ساتھ قریب آ رہے ہیں، اور دنیا پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ ازمائشوں والا، یہ مصیبتوں والا، یہ غربتوں والا دور انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے، معاشی استحکام کا مرحلہ آنے والا ہے۔ لیکن بھائیو
ایسے موقع پر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جتنا سرمایہ کی بہتات ہوتی ہے اتنا ہی لوگ اللہ سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، اس کے دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، اتنا ہی ملحد بن جاتے ہیں، بے دین بن جاتے ہیں، اور سب سے پہلی چھٹی اور جناب رخصت وہ نمازوں کو دے دیتے ہیں۔ دین سے بیگانگی، اللہ سے بیگانہ پن اور اس کے نبی کی سنت سے بیزاری اور بغاوت، یہ چیزیں مال جہاں اس کی بہتات ہوتی ہے وہاں یہ مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ تو ہم نے مال کو اللہ کی نعمت سمجھنا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور جو نعمت جتنی زیادہ ملے اس پر شکر بھی اتنا ہی زیادہ کرنا ہے۔ تو بھائیو، میں نے مئی کے مہینے کے حوالے سے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، احساس عطا فرمائے، فتوحات عطا فرمائی، عزت اور عظمت سے اللہ نے مالا مال کیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جو کچھ ہم سب کو مل جل کے کرنا چاہیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے مولا کریم تو ہماری مدد بھی فرما، ہماری نصرت بھی فرما، ہمیں ایک کلمے پر ایک قوم، ایک امت، ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اخوت اسلامی کے رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق دے، گردوں کو سہارا دینے کی توفیق دے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما، اور آپس میں پریشم سے زیادہ نرم ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کے مقابلے میں ناقابل تسخیر بننے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تو ہماری کوششوں کو، ہمارے شہداء کو، ان کی قربانیوں کو، اس راستے کی کوششوں کو، عابشوں اور عظیمتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما دے، منظور بھی فرما دے، پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں اور سازشوں اور چال بازوں اور حاسدوں کے حسد سے، شیطانوں کے شر سے اور خبیثوں کی خباثت سے اے اللہ ہمارے اپنے عزیز کو، امت مسلمہ کو اے اللہ محفوظ فرما، اور اے اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہزاروں لاکھوں شہیدوں نے کشمیر میں، فلسطین میں آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اے اللہ تو کشمیر کو بھی آزادی عطا فرما، قبلہ اول کو بھی آزادی عطا فرما، فلسطین کے لوگوں کو بھی آزادی کی نعمت عطا فرما، اے اللہ تو ہم سب کا حامی و ناصر ہو جا، دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی سجا دے، وما علینا الا البلاغ۔